بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ سب سے پہلے ہم آیت کے لفظی معنی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ تفسیر سمجھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون آمن یؤمن سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ایمان لانا، یقین رکھنا، بالغیبی غیب کے ساتھ، غیب کی باتوں پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، رزقناہم میں رزقا روٹ ورڈ ہے جس کے معنی ہیں رزق، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 آیت نمبر 2 ہی کی وضاحت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو۔ تو آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی صفات کی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلے پرہیزگار لوگوں کی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبرائیل جس کے راوی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ متقین کی دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل اطاعت بھی ضروری ہے، یعنی صرف کافی نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور ایمان کا دعویٰ کر دیں۔ ایمان کے اظہار کے لیے عمل ضروری ہے، جس میں سب سے پہلا عمل جو آتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے انسان کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے، اور ایمان کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ نماز ہے۔ 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اطاعت پر تیار ہی نہ ہو اسے ہدایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ بخاری الاذان۔ ارکان نماز کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے فرمایا تھا، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بخاری الاذان۔ اسی طرح جماعت کا اہتمام بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا بادیاں میں جن میں نماز نہ قائم کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اپنی صفیں درست کرو۔ بلا شبہ صفیں درست کرنا بھی اقامت الصلاۃ کا ایک حصہ ہے۔ بخاری الاذان۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نماز میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم خوب اچھی طرح ملاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے کہ ہر نمازی اپنا پاؤں اور کندھا ساتھ والے کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ ملا دیتا۔ بخاری الاذان۔ پھر متقین کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا، اس سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے۔ مثلاً مال و اولاد اللہ نے دی، عقل و علم اللہ نے دیا، قوت و صحت اللہ نے دی، عزت و وقار وغیرہ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ ساری نعمت خرچ کرنے کا یہاں پر مطالبہ ہی نہیں، البتہ جو چیز ذاتی ملکیت میں ہے اس سے خرچ کیا جائے۔ اسی طرح خرچ میں فرض اور نفل ہر قسم کا خرچ ہے،
جو شخص اللہ کے لیے اس کی عطا کردہ نعمت خرچ کرنے پر تیار ہی نہیں، وہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے دل میں تو مال کی محبت ہے، اس کے دل میں مال کا لالچ ہے، اور وہ مال کے کم ہونے سے ڈرتا ہے۔ تو ابھی وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے مال کی محبت اپنے دل سے نکالنی ہوگی۔ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں پر اللہ کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔